مہلک وبا کورونا وائرس کی دوسری لہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بلیک فنگس کے کیسز میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ روزانہ کئی ریاستوں سے بلیک فنگس کے کیسز اور اس کے باعث مرنے والوں کی خبریں سننے میں آ رہی ہے۔ آخر یہ بلیک فنگس کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور یہ ہونے پر کیا علاج کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آج ہم ایک ماہر ڈاکٹر مخدوم محی الدین، ڈائریکٹر بی بی آمنہ ہاسپٹل سے بلیک فنگس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پیش ڈاکٹر مخدوم محی الدین صاحب سے تمام تفصیلات۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر مخدوم محی الدین، ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ سیاست.com کے لیے آج کے موضوع پر جو کہ بلیک فنگس کے نام سے ہے آپ سے مخاطب ہوں، تاکہ آپ کے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو آپ دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا کسی کونے میں اگر پڑا ہوا ہو جہاں پہ تھوڑی سی نمی ہو تو اس پر ایک گونج کی شکل میں ایک پرت جو ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو عام طور پہ آپ سنے ہوں گے گھر والوں سے کہ ارے بھائی اس کو گونج لگ گیا، یہی گونج بلیک فنگس ہے۔ تو یہ فنگس ہمیشہ سے جو ہے ہوا میں رہا ہے اور ہوا میں رہیں گا، تو اس کو جو ہے صاف کرنے کا کوئی ایک طریقہ ہے نہیں۔ تو فنگس کی یہ بیماریاں ساری کی ساری بیماریاں عرصے دراز سے بنی نوع انسان کو جو ہے پریشان کیے ہوئے ہے، اور یہ بلیک فنگس آج کی بیماری نہیں ہے بلکہ عرصے دراز سے یہ بلیک فنگس دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے آپریشنز ہوتے رہے ہیں۔ اس کے مریض زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے۔ تو جب امیونٹی کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے۔ جیسے وہ لوگ جو کہ ذیابطیس کا شکار ہیں، یعنی شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے۔ دوسرے زمرے میں آتے ہیں ایسے لوگ جن کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، یعنی پیوند کاری ہوئی ہے گردے کی یا پھر لیور کی وغیرہ کی، تو یہ وہ زمرے میں آتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو کینسر میں مبتلا ہیں اور کینسر والی دوائیاں جو استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو کہ اسٹیرائڈ کے اوپر ہیں وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں اور ان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے تب دنیا بھر کی جو ہے جو فنگس ہوں یا بیکٹیریا ہوں یا وائرس ہوں یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی نظام ہے اور یہ نظام چلا آ رہا ہے اور چلتے ہی چلے جائیں گا۔ تو یہ بات امیونٹی کی یہاں پر ہم کسی حد تک مان کے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے جب سے کووڈ آیا ہے یہ بیماری ذرا سا عام ہو گئی ہے اور بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ آج بتاریخ 2021 26 مئی کو میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں ہندوستان میں 5500 سے زیادہ کیسز جو ہے آئے ہیں، ایڈمٹ ہوئے ہیں بلیک فنگس کے، جو ایک سائزبل نمبر ہے، جو ہماری کنسرن کا باعث بنتا ہے، تشویش کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کووڈ سے متاثر جو لوگ ٹریٹمنٹ کے بعد میں جب گھر جاتے ہیں تب یہ بیماری سے وہ جوجھتے ہیں یا بیماری وقوع پذیر ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ تو یا تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ فنگس ان میں آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے، اس کی پاسبلٹی کیا ہے۔ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ پرولونگ جو اسٹے ہے ہاسپٹل کا ایک کلوز ایٹماسفیئر میں جس میں کہ اے سی وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ہوا میں ہوتا ہے یہ فنگس، تو ہو سکتا وہ پرولونگ اسٹے کی وجہ سے ہو۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آکسیجن لے رہے ہیں تو نیزل جو پرونگ ہیں وہ اگر صاف نہیں ہے اور وہاں پر کچھ فنگس آ کے جمع ہو گئی ہے تو شاید اس کی طرف سے فنگس وہ ناک میں پہنچی اور پھر وہاں سے جگہ کر لی اور پھیلتے چلے گئی۔ تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہیومیڈیفائر جو ہوتا ہے جس میں سے آکسیجن کو پانی سے ہو کے گزر کے پھر نیزل پرونگ میں جانا پڑتا ہے، تو وہ پانی کا جو کنٹامینیشن ہے پاسبلی وہاں پر بھی جو ہے ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہو سکتا فنگس وہاں پہ لگا ہوا ہو، وہاں چھپا ہوا ہو اور وہ ناک میں پہنچا ہے۔ اور چوتھی پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی سلنڈر آکسیجن کا ہو
یا پھر آکسیجن کانسنٹریٹر ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے آکسیجن پہنچائی جا رہی ہو گیجٹ سے، اس کے اندر شاید فنگس کہیں نہ کہیں چھپا ہوا اور وہ فنگس وہاں سے ٹرانسمٹ ہوا اور ناک میں گیا ہو. لیکن یہ تو ایک پاسبلٹی ہے اور جن کے اوپر ہمارے کو جو ہے غور کرنا ہے اور غور کر رہے ہیں. لیکن یہ فنگس ایسے لوگوں میں بھی دیکھا گیا ہے جو ہوم کوارنٹائن رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے کو ایک بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا ڈیفنس میکینزم کمزور کیسے پڑ گیا اس بیماری کے بعد میں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کووڈ خود بذات خود ہماری امیونٹی کو کمزور کر دیتا ہے. نمبر 2، جو ہم اسٹیرائڈز لیتے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ٹریٹمنٹ کا، وہ ہمارے کو مزید جو ہے ہماری امیونٹی کو کمزور کر دیتا ہے. تیسرے، اسٹیرائڈ کے علاوہ اور دوسرے ہم امیونو ماڈولیٹرز جو ہے آئی وی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، وہ اور بھی جو ہے کمزور بنا دیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عام سمجھنے والی باتیں ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، ایسے آدمی کو بھی کمزور بنا دے رہا ہے جو ڈائبٹیز سے جوجھ رہا ہو یا کوئی اور ایسے زمرے میں جو میں بیان کر چکا ہوں جس میں ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو آبویس بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوارنٹائن ہو کر جو ہے اپنے گھر میں تھے لیکن ان کو بھی بلیک فنگس ہوا، جو اسٹیرائڈ نہیں بھی لیے تھے ان کو بھی بلیک فنگس ہوا، اور جو ڈائبٹک پیشنٹ نہیں بھی تھے وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ان کو بھی بلیک فنگس ہوا. تو اب ہماری سوچ کو ذرا ہم بدلنا چاہیے کہ یہ بالآخر یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. پاسبلی بعض ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود کووڈ جو ہے اس کا ریسپانسبل ہے، اور کووڈ کا جو سیکنڈ ویریئنٹ جو آیا ہے وہ ریسپانسبل ہے. کووڈ کا جو پہلی جو شکل تھی، اوریجنل جو کووڈ آیا تھا، کووڈ-19 جو آیا تھا اپنے اوریجنل فارم میں، اس کے فوراً بعد کبھی ایسے کوئی کیسز دیکھے نہیں گئے، زیادہ دیکھے نہیں گئے. لیکن جب یہ سیکنڈ ویو آئی اور سیکنڈ ویو کے اندر جو دوسرے قسم کا کووڈ، اس کے دوسرے یعنی اس کے اپنے دوسری شکلیں آ گئی، تو وہ اس کے بعد میں یہ بیماری جو ہے بہت پھیلنے لگی. تو پھر ہم اپنے مشاہدے کو دوسری طرف موڑنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ شاید رسپانسبل ہے ہماری اپنی نیزل امیونٹی کو کمزور کرنے کا. جب ہماری نیزل امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے تو یہ پھپھوند، یہ گونج، یہ جو ہے آپ کا فنگس ہماری ناک میں جم جاتا ہے اور وہاں پر اپنا کھیل شروع کر دیتا ہے وہ. اور پھر ایسے لوگ جو کہ جو ہے امیونو ماڈولیٹرز نہیں بھی لیے ہیں تو ان کو بھی ہوا ہے یہ. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے اور چیزیں جو اپنائے ہیں ہم، جیسے واٹس ایپ گروپ کے اندر دیکھ کے ملٹیپل ٹائمز میں جو ہے ہم جو بھانپ لیے ہیں، گرم بھانپ لیے ہیں، ملٹیپل ٹائمز لیے ہیں، مختلف چیزیں ڈال کر لیے ہیں، کیا وہ رسپانسبل ہے ہمارے نیزل امیونٹی کو کم کرنے کے لیے؟ کیا وہ رسپانسبل ہے؟ تو یہ بھی ہم کو جو ہے دیکھنا ضروری ہے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو. جیسا سوشل میڈیا پہ چل رہا کہ فارم کا چکن کھانے سے بھی جو ہے بلیک فنگس ہو رہا بول کے، بالکل اس میں کوئی جو کچھ کھانے سے بھی یہ فنگس ہوتا ہے، نہیں پھیل سکتا. اب دیکھیے کوئی بھی چیز جب گھر میں آتی ہے تو 100 ڈگری سے زیادہ اس کو بوائل ہوتی ہے. اب جب بوائل ہو جانے کے بعد میں اس میں بیکٹیریا اور فنگس وغیرہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کو بھی ہو رہی ہے جو نان ویج ہیں، جو بیسیکلی جو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، کسی قسم کا بھی ٹچ نہیں کرتے، تو ان کے اندر بھی یہ پائی گئی. تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ایک افواہ ہے جس کو میں بڑی اس سے میں ریفیوٹ کرتا ہوں، اس کو نکارتا ہوں میں اس کو. کچھ اسٹیٹس میں کاؤ ڈنگ، کاؤ یورین یوز کر رہے ہیں کووڈ بھگانے کے لیے،
تو ویسے لوگوں کو بھی بلیک فنگس ہو رہا اس وجہ سے کچھ میڈیا رپورٹس ہے یہ. ہاں ایسی چیزیں جو کہ خراب ہیں، جن کے اندر فنگس اور بیکٹیریا پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کووڈ سے اچھا ہوا جو پیشنٹ ہے، کہیں وہ جو ہے اگر کر لے، یا پھر مسلسل جو ہے کوئی اگر اس قسم کا جو ہے ریپیٹیڈلی کوئی کام کر رہا ہے، کہ گوبر کو مل لے رہا ہے، تو وہ میری نظر میں پرون ٹو دس کائنڈ آف ڈیزیزز نہیں کرنا چاہیے. یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ یہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے. ہم کو ان تمام چیزوں سے اوپر آنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ چیزوں کی جو بیماری ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ جب بیماری ہو جاتی ہے، چاہے اس کا ریزن کچھ بھی ہو، اب مریض ہو گیا، مریض جو ہے کو بلیک فنگس آ گیا ہے، اور آ جانے کے بعد میں ایک ڈیڈلی ڈیزیز بن جاتا ہے. جب تک جہاں وہ جائیں گا، پہلے نیزل میوکوسا کو جو ہے اپنا ٹارگٹ بنائیں گا، اور اس کے بعد اوپر چڑھیں گا، پھر اوپر چڑھ کے جو ہے آنکھ کی طرف جائیں گا، پھر یہ سائنسز میں پھیل جائیں گا، پھر دماغ کی طرف جائیں گا. تو ایک ڈیڈلی ڈیزیز ہے یہ. تو یہ جہاں جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم کو اس کو ساری وہاں کی چیزیں کھروچ کے پھینک دینی پڑتی ہیں. تو ایک ڈسٹرکٹیو سرجری ہے، اگر آنکھ کو لگ جائے تو آنکھ کا نکال دینا جو ہے اس میں پڑتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ایمفوٹیریسن بی نام کی ایک دوا ہوتی ہے، جو اگر انیشیل اسٹیجز کے اندر اگر پیشنٹ کو جو ہے دی جائے اگر، تو ماشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ آسانی سے ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ اس کو پہچانا کیسے جائے کہ ہمارے کو یہ بیماری ہے. تو اب اچھے آدمی کو تو ویسے بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسی کوئی بیماری آنے والی ہے. وہ لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ڈائبٹیز ہیں اور جن کی امیونٹی کمزور ہے، اور وہ کووڈ سے لڑائی جیت چکے ہیں اور باہر آ چکے ہیں، ان کو جو ہے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اپنے فیس کو لے کر، اپنی صورت کو لے کر. اگر کہیں اس کے اندر ناک کے حصے میں اگر درد ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈسچارج، جس کے اندر خون وغیرہ ایسا کوئی ڈسچارج اگر دکھ رہا ہے، آنکھ سوجی ہوئی ہے، ناک کا حصہ سوجا ہوا ہے، اور ناک اور آنکھ اور کلے یعنی اگر فرض کیجئے سوجن اور بے انتہا درد ہے، تو پھر فوراً رجوع ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر فرض کرو کسی کا ڈبل ویژن ہوا ہے، اور ویژن میں امپیئرمنٹ ہے، دکھ برابر نہیں رہا ہے، یا دکھ رہے ہیں بھی تو دو دکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے کو جو ہے بہت ہی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ انیشیل اسٹیجز کے اندر اس کو دوا کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا. سیکنڈ اسٹیج کے اندر اس کی سرجری ہونی ضروری پڑ جاتی ہے، تاکہ ان متاثرہ تمام جو ہے چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے. اور اگر یہ اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ سرجری کے بھی قابل نہیں ہوتے، تو اس میں کسی کی بھی موت بھی جا سکتی ہے. تو میری استدعا سارے پیشنٹ سے یہ ہے کہ کووڈ سے ریکور ہو جانے کے بعد میں اپنے چہرے کو برابر آپ نگاہ رکھیں. لیکن ایسا درد بھی نہیں کہ چھوٹا موٹا درد. اب میرا یہ ویڈیو سننے کے بعد میں اگر آپ کو درد محسوس ہو رہا تو ویسا نہیں، اچھا خاصا درد، وہ درد جو آپ کی رات کی نیند اڑا دے، وہ سوجن جو سب کو جو ہے محسوس ہونے لگے گھر میں، اور آنکھ کے اوپر سوجن، ناک پہ سوجن، ناک کے اندر سے کوئی ڈسچارج جو غیر معمولی ڈسچارج جو نکل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تاکہ یہ انیشل اسٹیج میں آپ ڈاکٹر کے پاس اگر پہنچ جائیں، ENT اسپیشلسٹ خاص طور پر پہنچ جائیں، اور اپنی ہسٹری کو ساری کی ساری بیان کر دیں کہ کون سی میڈیسنز آپ لیے ہیں، اور آپ کو کون سی بیماریاں پہلے سے بھی ہیں. تو اس کی اگر ہسٹری اگر سامنے اگر رکھ دی جائے تو علاج میں جو ہے بڑی سہولت ہو جاتی ہے. اللہ حافظ.